أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ کامیابی کبھی کسی کو تحفے میں نہیں ملتی، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو لوگ مفت میں کامیابی پانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس دنیا میں لوٹتے ہیں، ان کو لوٹنے والوں کی بھی کمی نہیں اس دنیا میں۔ جس طرح مفت میں کامیاب ہو جانے والوں کی کمی نہیں، تو مفت میں کامیاب ہونے والوں کو لوٹنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ جیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے مطابق دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ جیسا ماحول بناتے ہیں، ماحول ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ مل جائیں گے کہ جو اس کو لوٹ کر راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ راتوں رات امیر بننا اور شارٹ کٹ اس دنیا میں ہے نہیں، لیکن لوگ ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہیں۔ اور موجودہ دور میں تو چونکہ دوڑ لگی ہے، ہر آدمی جلد از جلد کامیابی کو حاصل کر لینا چاہتا ہے، جلد از جلد اس مقام تک پہنچ جانا چاہتا ہے جس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے برسوں لگا دیے، جس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی، جس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے اپنا کھانا پینا قربان کر دیا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بنا کچھ قربان کیے، بنا کچھ قربانی دیے، بنا کچھ وقت لگائے اس مقام اور اسٹیج پر پہنچ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ تب معاشرے کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے چور، یہ جتنے ڈکیت اور جتنے قاتل اور جتنے فراڈی آپ کو اپنے چاروں طرف نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ جوا کھیلنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آدمی راتوں رات کیا بن جانا چاہتا ہے، امیر بن جانا چاہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے لوگوں کو امیر، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جو امیر بنا تھا وہ بنا کیسے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے 2 فیکٹریاں لگا لی، 10 فیکٹریاں لگا لی۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک دن کے اندر اتنی فیکٹریاں لگا لے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ نہیں جانتا، وہ یہ تو جانتا ہے کہ فیکٹریاں ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس نے یہ فیکٹریاں کیسے بنائی۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ اس کو روزانہ اتنے لاکھوں روپے کی سیل اس کی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس لاکھوں روپے کی سیل سے پہلے کبھی وہ وقت بھی تھا جب وہ 1 روپے اور 2 روپے کو بھی ترتا کرتا تھا۔ تب اس نے محنت کی، اس نے وقت لگایا اور پھر اس مقام پر پہنچا۔ اللہ نے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو اسی چیز کی طرف دعوت دیا کہ یاد رکھو والعصر ان الانسان لفی خسر،
تم شارٹ کٹ جتنے مرضی تلاش کر لو، تم چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، فراڈ کرو، بے ایمانی کرو، ساری بے ایمانیاں ساری چوریاں کر کے ایک وقت آئے گا کہ تمہاری چوریوں کے راز دنیا پر کیا ہو جائیں گے؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، میں نے تو بڑے طریقے سے فراڈ کیے تھے، میں نے تو بڑے بڑے پردے ڈالے تھے، ایسے پردے جو صدیوں میں بھی اٹھنے نہیں والے تھے، لیکن اٹھ جاتے ہیں پردے۔ آپ جتنے مرضی پردے ڈال لیں، جو آدمی چوری کر کے فراڈ کر کے امیر ہونا چاہتا ہے تب وہ آخر میں سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور وہ روتا ہے کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا، اس سے تو بہتر تھا میں بھوکا رہتا، اس سے بہتر تھا میں تھوڑا کھانا کھا لیتا، لیکن آج میں جس جگہ پر کھڑا ہوں ساری عزت کس میں مل گئی؟ خاک میں مل گئی، ساری عزت خاک میں مل گئی، پیسہ کام نہیں آیا، عہدہ کام نہیں آیا، دولت کام نہیں آئی، سارے رشتے اور ناطے کام نہیں آئے، سارے تعلقات کام نہیں آئے، اور سب کچھ مٹی کے اندر مل گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہی جائے گا۔ دو لگا لے، الا الذین آمنوا، ہاں اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کس کی ذات پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان۔ جو تمہارا رب کہتا ہے اس کے سچا ہونے پر یقین کر لو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں کھانے کو دیا، اس نے تمہیں پینے کو، تم تھے کیا؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور اس نے تمہیں ہونے کا شرف بخشا۔ تم نہیں تھے اور ہوئے تو کس کے سبب؟ اس اللہ کے سبب، اس خالق کے سبب تم ہوئے۔ اس نے تمہیں چلنے کے لیے زمین دی، تمہارے اوپر آسمان کو چھت بنایا، رات کے اندھیرے میں اس نے ستاروں کو تمہارے لیے چراغ بنا دیا، اس نے رات کے اندھیرے میں چمکتا ہوا چاند تمہارے لیے بنایا، اور دن میں اس نے چمکتے ہوئے سورج کو تمہارے لیے بنایا، اس نے ٹھنڈی ہواؤں کو چلایا، اس نے تپتی اور گرم دنوں کے اندر تمہارے لیے بارش کو نازل کیا، زمین سے تمہارے لیے چارہ اس نے اگایا۔ تمہیں پھر بھی اس پر یقین نہیں؟ تمہیں پھر بھی اس پر اعتماد نہیں؟ تمہیں ابھی بھی اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے؟ ارے اتنا کچھ اس نے کیا تمہارے لیے، ارے اتنا کچھ کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے کر رکھا ہے اس کائنات میں، اگر تم اس کو گننا چاہو لا تحصوها، تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور تم ہو کہ ابھی بھی اعتماد نہیں۔ ارے دنیا والوں پر اعتماد کرتے ہو جن کا کوئی بھروسہ نہیں، جو ایک لمحے میں تمہارے سارے بھروسے کو توڑ دیں، جو ایک لمحے میں تم سے فراڈ کر کے چلے جائیں، ان پر تو تم بھروسہ کرتے ہو، ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ان پر بھروسہ مت کرو، الا الذین آمنوا، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو اس ذات پر بھروسہ کرو کہ جس کو تم سے کوئی بھی مطلب نہیں۔ دنیا میں آپ جس پر بھی بھروسہ کریں گے آپ کو اس سے مطلب ہوگا، تو اس کو بھی آپ سے کیا ہوگا؟ مطلب ہوگا۔ آپ بیوی پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو تو بیوی کی ضرورت ہے، لیکن بیوی کو بھی آپ کی کیا ہے؟ اس کو بھی، وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے آپ سے۔ اگر آپ بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو بچے بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر آپ بھائیوں پر بھروسہ کریں گے تو بھائی بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی محتاج ہیں آپ کے فائدے کے۔ آپ فائدہ نہیں دیں گے تو بھائی بھائی نہیں رہے گا، اولاد کو فائدہ نہیں دیں گے تو اولاد اولاد نہیں رہے گی، بیوی کو فائدہ نہیں دیں گے تو بیوی بیوی، سارے رشتے، دنیا کے سارے رشتے فائدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب کے ساتھ۔ مطلب ختم ہو جائے تو رشتہ بھی کیا ختم، کر کے دیکھ لیں۔ اور ان رشتوں کے لیے جو سارے کے سارے مطلب پر ہی قائم ہیں، ان رشتوں کے لیے تم کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہو، ان پر تم کیسا بھروسہ کر لیتے ہو۔ اور وہ رشتہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے کہ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تو وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی عبادتوں سے بے پرواہ ہے، فرمایا اس کو ضرورت ہی نہیں۔ ارے وہ جو کچھ کہے گا کس کے فائدے کے لیے؟ تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ وہ کچھ کہے گا تو تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے، اپنا تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے، اپنا نہ کچھ کا نقصان ہے، اور نہ کچھ اس کا کوئی مطلب ہے۔ ایسے پر بھروسہ کرو
جو بنا مطلب کے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، جو بنا مطلب کے تمہاری ضرورتیں پوری کیے چلے جا رہا ہے، جو بنا مطلب کے تمہیں نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے، نعمتوں سے نوازے چلے جا رہا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پہلے جو مر گئے دنیا میں پیدا ہوئے اور جو ابھی آئیں گے دنیا میں بعد والے اور جو ابھی والے ہیں، سارے کے سارے الا اتقى قلب رجل منکم، ایسے آدمی کی طرح ہو جائے نا جو دنیا کا سب سے نیک آدمی ہے، جو سجدے کرتا رہتا ہے، جو اللہ کی ہر بات کو مانتا رہتا ہے، تو ما زاد فی ملکہ شیئا، اس سے اللہ کی حکومت میں، اللہ شان میں، اس کی مقام اور مرتبے میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں، پرواہ نہیں۔ اور اگر تمہارے پہلے اور بعد والے سارے کے سارے الا افجر قلب رجل منکم، تم میں سے ایسے بندے کی طرح ہو جائیں جو گندا ترین ہے، نافرمان ترین، جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے کبھی اللہ کی بات نہیں مانی، تو فرمایا کہ ما نقص ذالک فی ملکہ شیئا، یہ ایسا کرنا اللہ کی حکومت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی لانے والا نہیں، اس کو تو پرواہ نہیں۔ ایسے پر بھروسہ کریں، اگر بھروسہ کرنا ہو تو دیکھیں تو صحیح آپ بھروسہ کر کس پر رہے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، دنیا والوں پر بھروسہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ یہ بھروسے ٹوٹتے ہیں کیونکہ مطلب کے ہیں۔ میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے لیکن انہی کے درمیان میں طلاق ہو جاتی ہے، اولاد میں اور ماں باپ میں بڑی محبت ہوتی ہے لیکن وہی ماں باپ اپنی اولاد کو جائیداد سے کیا کر دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا ہے، بھائی اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، کس پر بھروسہ کریں گے آپ؟ بھائیوں پر، اولاد پر، بیوی پر؟ ابھی تو اگر بندہ اخبارات کو دیکھے اور کیسے کیسے کیسز آتے ہیں تو بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالا، باپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالا، ماں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہر میں کود گئی اور سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے ڈوب گئے۔ کیسے رشتے ہیں جن پر تم بھروسہ کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ایسا مت کرو۔ الا الذین آمنوا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ جو تمہیں کہے گا تمہارے بھلے کی کہے گا، کیونکہ اس کو مطلب نہیں، کیونکہ اس کو غرض نہیں، کیونکہ اس نے تمہیں بڑے پیار سے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، لیکن جب انسان کا ذکر کیا فرمایا لما خلقت بیدی، کہ یہ آدم وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ کریں۔ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں اس نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس نے آپ کے لیے کیسا سامان بنا دیا اس کائنات کے اندر، کیسی کیسی چیزیں اس نے اس کائنات میں آپ کے لیے تخلیق کر دی۔ سائنس حیران ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں بڑا کہ جو بائی پاس کا کہتے ہیں نا آپریشن ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک وین ڈالتے ہیں، بائی پاس وہ نالی کاٹتے ہیں جو بند ہوتی ہے، اس کے لیے دوسری وین ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو نالی ہے، وہ جو وین ہے، وہ اللہ نے پہلے سے انسان کے جسم میں کیا کر رکھی، پہلے سے ڈال رکھی، اس کو وہاں سے نکال کے وہاں پر ڈال لیتے۔ سپیئر پارٹ بھی اللہ نے اندر ہی رکھے ہوئے، یہ اس پر بھروسہ نہیں کرتے آپ پھر بھی؟ فرمایا اس پر بھروسہ کرو، اپنے آپ پر بھی مت کرو۔ تمہارا دماغ تمہیں غلط سمت لے جائے گا، تمہارا دل تمہیں غلط سمت لے جا سکتا ہے، تمہاری سوچ تمہیں غلط سمت لے جا سکتی ہے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے تمہیں غلط سمت میں لے جا سکتے ہیں، سوائے کس کے؟ اللہ، وہ کبھی نہیں لے جائے گا۔ اس پر بھروسہ کرو، اس کے بھروسے پر چلو۔ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہونے والے ہیں جو رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ جب تک آپ کا بھروسہ، آپ کا رشتہ، آپ کا ناطہ آپ کے رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، زندگی میں کامیابی کا سوچیے گا بھی مت۔ سوچنا تو دور کی بات ہے، سوچنے کا تصور بھی مت کیجیے کہ آپ سوچ ہی پائیں گے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی دور دور تک نہیں ملنے والی۔
اگر آپ نے اپنے رب سے اپنے رشتے اور ناطے کو بحال نہ کر لیا تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دوسرا قدم کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر چلنا ہے۔ بھروسہ کر لینے کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ بھروسہ کیا ہے یا نہیں کیا، کہ بندہ اس راستے پر کیا کرے؟ چلے۔ اگر آپ چل نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کے بھروسے میں کمی ہے، آپ کو رب پر بھروسہ نہیں، رب پر توکل نہیں ہے، اگر آپ اس کے کہے پر نہیں چل رہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرے۔ اور میں نے کہا تھا کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جیسے ہی ہمارے محرم آتا ہے تو لوگ شان بیان کرتے ہیں صحابہ کی، بہت سے خطبہ حضرات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان تھی، بڑا مقام اور مرتبہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، حضرت حسن حسین کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ یہ تو سبھی بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور پھر خاموشی۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ اگر ان کو یہ کامیابی ملی، اگر دنیا میں ان کا ذکر بلند ہوا، اگر دنیا میں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بلند کیا، اور اگر دنیا میں ان کو حضور کی زبان سے جنت کی بشارتیں ملی، تو کیا ایسے ہی مل گئی مفت میں؟ کیا ایسے ہی مل گیا سب کچھ؟ کیا کچھ کرنے کی بات نہیں؟ بس وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھے جو کامیاب۔ کئی لوگ یہ سمجھتے کاش ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں صرف ابو بکر نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل بھی تو نبی کے دور میں تھا، ابو لہب وہ بھی تو حضور کے دور میں تھا۔ دور میں ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہی تو عبداللہ بن ابی منافق بھی تو اسی دور میں تھا، وہ سارے کافر بھی تو اسی دور میں تھے، وہ سارے منافق بھی اسی دور میں تھے۔ دور میں ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا کہ ہم حضور کو دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ ابو لہب نے بھی تو دیکھا حضور کو، ابو جہل نے دیکھا، سبھی نے دیکھا، سبھی کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا، منافقوں نے دیکھا، لیکن دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ دیکھنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ بات صرف دیکھنے کی نہیں ہے، بات راستے پر چلنے کی ہے۔ ابو بکر اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ حضور کے بتائے ہوئے راستے پر کیا؟ وہ چلا۔ حضور نے جو کہا اس نے کر دیا، اس نے سوچا نہیں کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، میرا کیا بنے گا۔ فرمایا بننا کیا ہے؟ جب بھروسہ کر لیا تو کر لیا، اب تو اسی کے راستے پر چلیں گے۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، گھر جاتا ہے تو جائے، کچھ بھی چلا جائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی بھی طور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اس دین کے لیے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اس مقام تک عمل کر کے دکھایا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہاں پر یہ کہا نا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لوگوں کامیاب وہ ہوگا جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے۔ نیک عمل تو انہوں نے کیے، کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ مفت میں نہیں ملنے والی میرے بھائیوں، کامیابی نہیں ملے گی، کسی کو نہیں ملی، آج تک کسی کو نہیں ملی مفت میں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی ساتھ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ بعد والے جو آنے والے ہیں نا، یہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بعد والے اگر آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو کامیاب نہیں ہونے والے۔ بات تو ختم ہوگی، وہاں پر تو کوئی رکھنا چھوڑا ہی نہیں کہ بعد والوں کی خیر ہے، تم کر لو، تم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بعد والے مفت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے کئی کہتے ہیں جی ہم فلاں کے لڑ لگ گئے ہیں تو اس کی قمیض پکڑ کر اس کے پیچھے چلے جائیں گے جنت میں،
ایسے کبھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے بھلا؟ اللہ نے مجرمین، اے لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو میرے فرما بردار ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں اور جو میرے نافرمان ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک؟ دونوں ایک پلڑے میں کیسے تل سکتے ہیں؟ دونوں کا ایک جتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نافرمان ہے اس کا انجام اور ہوگا اور جو فرما بردار ہے اس کا انجام اور ہوگا. فرمایا الا الذین آمنوا. بات اتنی سی ہے، آپ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خیال، اپنی مرضی کو جب تک قربان نہ کر ڈالیں تب تک اس راستے پر چل نہیں سکتے، مشکل ہو جائے گا. فرمایا الا الذین آمنوا، اے لوگوں سب سے پہلے تو رب پر بھروسہ کرو، اور جب تم رب پر بھروسہ کر لو تو پھر اس کے راستے پر چلنے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ پھر اس کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ تو ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر فاروق کا مرتبہ بھی، کہ ایک حدیث میں دونوں کا ذکر فرما دیا حضور نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی تھی تو آسمان پر رات کے ٹائم ستارے تھے، تو ستاروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہیں. پوچھا کس کی ہے؟ فرمایا عمر فاروق کی. آسمان کے ستاروں کے برابر بے حساب نیکیاں اگر ہیں تو عمر فاروق کی. حضرت عائشہ حیران ہو گئی اور پریشان بھی ہوئی کہ اگر بے حساب اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرا باپ کہاں گیا؟ تو جب حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، تیرے باپ کی ایک دن کی نیکیاں اور عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں برابر ہیں. وہ ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری عمر کی نیکیوں کے برابر. تب ذرا حوصلہ ہو گیا. انہوں نے قربانیاں دی، وہ نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں تو یہ مقام ملا، ویسے ملا نہیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی سبھی لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا، آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے، ام حسبتم، جس طرح ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک میں تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے. نعلم ما توسوس به نفس، اس کے اندر جو خیال اٹھتا ہے نا انسان کے اندر میں، جو وسوسہ اٹھتا ہے، اس کے اندر جو کبھی کوئی بات پیدا ہوتی ہے، اللہ اس بات کو پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے سے جانتا ہے. یہ بندہ کیا کیا سوچے گا، کیسی کیسی بندے سوچتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری زندگی جنت بن جائے. لوگ سوچتے ہیں، سوچتے رہیں. سوچنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے. سوچنے سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ خیالی جنت میں کوئی رہنا چاہے کون روک سکتا ہے اس کو؟ جتنی مرضی جنت بناؤ. جب خیالی ہی بنانی ہے تو پھر بڑی بنا لو تھوڑی. اس میں جو اللہ نے بنائی ہے اس سے بھی بڑی جنت بنا سکتا ہے کوئی؟ خیالی جو کوئی اپنی مرضی سے جو جتنی مرضی حوریں بنا لے، جتنے مرضی محل بنا لے، کون روکے گا اس کو؟ لیکن خیالی جنت کبھی بھی حقیقی نہیں ہو سکتی. حقیقی جنت کے لیے اللہ نے قرآن میں ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. فرمایا تم سمجھ بیٹھے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی. ارے 4 پیسے آ جائیں گے تو جنت بن جائے گی. بندے یہ سمجھ بیٹھے میرے پاس گاڑی آ گئی تو جنت بن جائے گی میری زندگی، میری شادی ہو گئی نا تو میری زندگی جنت بن جائے گی، میرے پاس گھر ہو گیا نا تھوڑا سا بڑا تو میری زندگی جنت بن جائے گی. ام حسبتم، ارے تم کس جنت کی بات کرتے ہو؟ لوگ تو بڑے بڑے محلوں میں رہ کر بھی خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ شادی کر کے بھی رو رہے ہوتے ہیں اور آ کر دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، لوگ اولادیں لے کر بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تو میری زندگی کیا بن جائے گی؟ لوگ سوچتے ہیں.
فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جانا چاہتے ہو. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو پہلو پر آئی تھیں. جب اللہ کی راہ میں چلو گے، جنت کی راہ پر چلو گے، آزمائشوں کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. اور اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی رسول اللہ، وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. تب اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے بندے گھبرا مت، تو میرے راستے پر چلا. تجھے بھوک ملی تو میرے راستے پر چلا، تجھے بیماری ملی تو میرے راستے پر چلا، تجھے پریشانی ملی تو میرے راستے پر چلا، تجھے تانے ملے تو میرے راستے پر چلا، تجھے ذلت ملی، اب گھبرا مت، تیری ذلتوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا وقت ختم ہوا. الا ان نصر اللہ قریب، گھبرا مت، اب اللہ کی مدد تیرے قریب ہی ہے. تب بھائی ہم کو یہ تو پتا ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق اور جناب صدیق اکبر نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی، یہ تو پتا ہے سب کو کہ مسلمانوں نے بڑے علاقے پر حکومت کی. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ شیب ابی طالب کے اندر جو اتنے سال انہوں نے بھوکے پیاسے گزارے، وہ کسی کو نہیں پتا. وہ کون یاد کرے، اس کو تو کون دیکھے کہ وہ مقام ایسے نہیں مل گیا صدیق اکبر کو، وہ جو جنت کی گارنٹیاں ایسے نہیں ملی. شیب ابی طالب کے اندر وہ جب مسلمان ہوئے، لوگ اسلام لانا شروع کیے تو مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، بس ناکہ بند، حکا پانی بند. تم مسلمان ہوئے ہو، تم اللہ کی عبادت کرنے لگے ہو، ہم سے تو تمہارا لینا دینا نہیں، چلو کھانا پینا بند. اب وہ ایک گھاٹی ہے، اس کا نام ہے شیب ابی طالب، اس کے اندر سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا. حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جانوروں کے چمڑے سوکھے ہوئے اپنے منہ میں چبا چبا کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے. سوکھے ہوئے چمڑے اپنے دانتوں میں چبا کر اپنے دل کو تسلی دیتے کہ چلو، رات کو بچے روتے بھوکے اور پیاسے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہ ہوتا تھا. یہ مرتبہ ایسے تھوڑی مل گیا. دین کے لیے قربانیاں دی، خدا کے راستے پر چلنے کے لیے قربانیاں دی. ہم کہاں ہیں؟ ہم مقام تو پانا چاہتے ہیں، قربانی نہیں دینا چاہتے. ہم کچھ بھی نہیں کرنے چاہتے اللہ کے لیے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں. خوشحالی کہاں ہے؟ خوشحالی نہیں ملنے والی. خوشحالی ملے گی لیکن تب ملے گی جب آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر کیا کریں، چلیں. ایک غزوے کا واقعہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنا رہا ہوں. غزوے کا واقعہ کہ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے. کافی عرصہ ہو گیا، بہت وقت ہو گیا، جتنا کھانا تھا جتنا پینا تھا کیا ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا. پھر ان کے پاس جو کھانا بچا تھا اس کھانے میں سے روزانہ ایک آدمی کو ایک کھجور کھانے کو ملتی. کتنی کھجوریں؟ ایک کھجور پورے دن میں. ہمارے یہاں یہ بات ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا کہ روزہ جو ہے نا وہ کس سے کھولنا چاہیے؟ کھجور سے. اگر کھجور نہ ہو تو پھر کس سے کھولیں؟ پھر پاری سے کھولیں. ٹھیک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دو ہی چیزیں، کھانے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی جن کو کھانا کہہ سکتے ہیں، ایک کھجور اور دوسرا دودھ اور تیسرا پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ روزے کے وقت لوگوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ کھانے کے لیے کھجور بھی ان کے پاس، کھجور بھی پاس نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر کھجور ہو تو کھجور سے کرو، کیونکہ اس میں کچھ توانائی ہے، کچھ تو توانائی آئے گی. اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر کس سے کھول لو؟ پھر پانی سے ہی کھول لو. کیا کرے گا؟ اور ہمارے یہاں تو 15 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو 15 ڈشیں ہیں اور پھر لوگ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا کیا ہمیں؟ کتنے پریشان ہیں، کتنی مصیبت میں ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں واپس آ کے جب انہوں نے حال بیان کیا کہ روزانہ اس غزوے اور اس جہاد میں روزانہ کتنی کھجوریں کھانے کو مل رہی؟ ایک کھجور. اب جب انہوں نے سنایا نا آ کے اپنے پچھلوں کو بھئی ایک کھجور ہمیں کھانے کو ملتی تھی روزانہ وہاں پر، وہ بڑے حیران ہوئے. کہتے ہوں ایک کھجور؟
کوئی ایک کھجور تم کھا کر جہاد کیا کرو گے؟ ارے لڑو گے کیا؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہو، کھاتے ایک کھجور۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندو تم ایک کھجور پر حیران ہوتے ہو، ہم نے پھر اس کے بعد وہ وقت بھی دیکھا جب ایک کھجور بھی ختم ہو گئی، پھر ہمیں روزانہ ایک گٹلی دے دی جاتی تھی اور اس گٹلی کو ہم چوستے رہتے تھے اور دل کو تسلی دیتے تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو کھا رہے ہیں۔ ہم پر تو آئی نہیں وہ مصیبت۔ یہ ساری مصیبتیں دنیا کے لیے نہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں ذرا، یہ بڑی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج لوگ بھوکے نہیں ہوں گے، آج پریشان نہیں، پریشان ہیں، آج بھی بھوکے ہیں، آج بھی مصیبت میں ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں، آج اپنے ہی لیے ہیں۔ میں اگر غریب ہوں تو اس وجہ سے کہ میں کام نہیں کرتا، مجھے کام ملتا، اللہ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بھوکے اس لیے نہیں تھے کہ ان کا کاروبار نہیں چلتا تھا، وہ بھوکے اس لیے نہیں تھے کہ وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ بھوکے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے پاس کام کر کے بھی پیسہ نہیں تھا، وہ بھوکے اس لیے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا عہد کر لیا تھا، ورنہ کاروبار کرتے تھے، کام تھا ان کا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے نکلے، کاروبار ختم ہو گئے، کھانا ختم ہو گیا، پینا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب غزوہ خندق ہوئی نا، غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سارے خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھودتے ہوئے کئی دن گزر گئے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، لوگ شان صحابہ تو بیان کرتے ہیں، شان صحابہ کو سنتے بھی ہیں، اس کا بڑا، اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، لیکن کبھی جانا نہیں کہ صحابہ کو جو عظمت ملی وہ کیوں ملی۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور پھر انہوں نے اپنے پیٹ سے چادر پیچھے ہٹا کر حضور کو دکھایا کہ حضور دیکھیں بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر گھسے ہیں اور پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے منہ سے کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے بھی چادر کو پیچھے ہٹایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ وہ ایسے نہیں ہو گیا، صدیق کو ایسے صدیق کا رتبہ نہیں ملا، عمر فاروق کو فاروق کا لقب ایسے نہیں ملا، عثمان کو غنی ہونے کا لقب ایسے نہیں ملا، علی کو حیدر کرار ہونا کا سب جو لقب ہے وہ ایسے نہیں ملا۔ اس کے لیے انہوں نے محنت کی، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بنا کچھ کیے ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے اور ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے۔ میرے بھائیو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی، اگر آپ کے ذہن میں کسی کونے کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ آپ زندگی میں خوش زندگی گزار پائیں گے کسی طریقے سے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ لوگ مطمئن تھے، وہ لوگ خوشحال تھے، بغیر کچھ پائے خوشحال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے نا تو روم کا جو سفیر تھا نا وہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ ذرا تصور اپنا درست کر لیں کہ دنیا کے مال، دنیا کے پیسے، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی دولت، اس سے خوشی ملنے والی نہیں، اس سے دنیا جنت نہیں بن سکتی، اس سے آپ کی زندگی جنت نہیں بن سکتی۔ جنت بنے گی تو تبھی بنے گی جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، جو وہ کہیں تو کریں، جنت ملے گی، اسی دنیا میں ملے گی، آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی جھلک دکھائی دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آیا تو راستے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ میں آپ کے جو بادشاہ ہیں، وہ تو بادشاہ ہی سمجھتے تھے، ہمارے بادشاہ جیسے ہیں، سونے چاندی کے پلنگ پہ سوتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں۔ جب روم کا سفیر آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بتایا کہ وہاں آگے جائیں، وہ اور آگے گیا۔ اس نے سوچا ہوگا بڑا محل ہوگا، کوئی محل نہیں، وہ حیران کہ یہاں پر کہاں ملے گا بندہ، وہ یہاں پر تو کوئی گھر بھی نظر نہیں آ رہا۔ آگے گئے تو آگے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ جو درخت کے نیچے بندہ سو رہا ہے نا، وہ جو درخت کے نیچے بندہ اپنے سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ لے کے سو رہا ہے، یہ شان ہے، اپنے سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ لے کے وہ جو بندہ سو رہا ہے وہ ہمارے اس پورے ملک کا بادشاہ ہے، اس سے جا کے مل لو۔
وہ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی گہری نیند آرام کے ساتھ سو رہے تھے، تو اس نے آ کے وہاں پر جو جملہ کہا نا، اس نے کہا عدلتا یا عمر فنمتا، اے عمر تو نے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون کی نیند عطا فرما دی۔ ہمارے بادشاہوں تو اپنے محلوں میں بھی نیند نہیں آتی، ہمارے بادشاہوں کو تو لندن جا کے بھی نیند نہیں آتی، کہیں نیند نہیں آئے گی، کہیں پر نیند نہیں، کہیں پر سکون نہیں۔ آپ دبئی چلے جائیں گے وہاں پر بھی سکون ملنے والا نہیں، ٹینشن ہی ہوگی وہاں پر بھی، اور بڑھے گی، ملک میں آئیں گے تو بڑھے گی، جائیں گے تو بڑھے گی، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نسخہ ہے، سادہ سی بات ہے، بالکل اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ سمجھ نہ آ سکے، سادہ سی بات ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے لوگو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی کی طلب ہے، کامیابی کی خواہش ہے تم کو، تو پھر رب پر بھروسہ کرو، اور جو تمہارا رب تم سے کہتا ہے تم اس راستے پر چل نکلو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا کو بہتر فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔